بسم اللہ الرحمن الرحیم وکما لا تتقدم الحال على العامل المعنوی كذلك لا تتقدم على ذی الحال المجرور على الأصح۔ یہاں اس عبارت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حال کا ذوالحال پر مقدم ہونے کا حکم بیان فرمایا ہے۔ ماقبل میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی عامل معنوی پر تقدیم نہیں ہو سکتی، عامل لفظی سے تقدیم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ عامل ظرف کی شکل میں ہو تو اس میں آپ لوگوں نے اختلاف اور اس کی وضاحت کل پڑھ لی تھی۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ذوالحال مجرور ہو، اگر ذوالحال مجرور ہو تو پھر حال کی اس سے تقدیم نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ ذوالحال مجرور والی حالت کے علاوہ جو اور حالتیں ہیں، یعنی وہ منصوب ہو یا پھر وہ کیا ہو، مرفوع ہو، اس سے حال کی تقدیم ہو سکتی ہے۔ تو لہذا اگر ذوالحال مجرور ہے تو اس پر حال کی تقدیم نہیں ہو سکتی۔ اب آپ لوگوں نے مجرورات پڑھے ہیں کہ مجرورات دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو مجرور ہو حرف جر کے ذریعے سے، دوسرا جو مجرور ہے اضافت کی وجہ سے۔ دونوں کا حکم وہ یہی ہے کہ مجرور ذوالحال پر حال کی تقدیم نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، آگے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ تو فرماتے ہیں ولا تتقدم، ولا تتقدم کے درمیان میں عبارت نکالی ہے کما لا تتقدم الحال علی العامل المعنوی، کہ جی اس کا ماقبل پر عطف ہے، جیسے ماقبل میں یہ بات آئی ہے کہ ولا تتقدم علی العامل المعنوی، اسی طرح یہ بات یہاں پر بھی محذوف نکل آئے گی کہ جس طرح عامل معنوی پر حال کی تقدیم نہیں ہو سکتی، اسی طرح ذوالحال جب مجرور ہو اس پر بھی حال کی تقدیم نہیں ہو سکتی۔ وَكَمَا لَا تَتَقَدَّمُ الْحَالُ، تقدم نہیں ہو سکتا عامل معنوی پر، اسی طرح لا تتقدم حال کی تقدیم نہیں ہو سکتی علی ذی الحال المجرور، ذوالحال مجرور پر، سواء کان مجرورا بالاضافت او بحرف الجر، برابر ہے چاہے وہ مجرور بالاضافت ہو یا پھر وہ مجرور حرف جر کے ذات ہو۔ اب اس میں آگے کچھ وضاحت ہے، اس وضاحت کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ جو مجرور بالاضافت ہے، جو ذوالحال مجرور ہے اور اس کی حالت جری اضافت کی وجہ سے، یعنی وہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اس سے پہلے مضاف ہے، تو اتفاقی طور پر یہ جو ذوالحال ہے اس ذوالحال پر حال کی تقدیم نہیں ہو سکتی۔ بات کیا ہے؟ بالکل واضح ہے، اور وہ اس طریقے پر کہ جی ابھی تک آپ لوگوں نے مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں کبھی یہ صورت پڑھی ہے کہ مضاف الیہ مضاف سے پہلے آ گیا ہو؟ کبھی ایسے ہوا؟ تو مضاف یہ اصل ہے، متبوع ہے، اور مضاف الیہ اس کا تابع ہے، ایسا تابع جس کی کبھی بھی اپنے متبوع سے تقدیم نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا یہ جو ذوالحال ہے حال اس کا تابع ہے۔ حال کیا چیز ہے؟ ذوالحال کی فرع ہے اور ذوالحال کا تابع ہے، تو لہٰذا جب مضاف الیہ جو اصل ہے وہ مضاف سے مقدم نہیں ہو سکتا، تو جو مضاف الیہ کے لیے فرع ہے، یعنی ذوالحال جو مجرور بالاضافت ہے، جو اس کے لیے تابع اور فرع ہے اس کی حالت کی شکل میں حال میں، تو اس کی تقدیم بدرجہ اولا نہیں ہو سکے گی۔ تو فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ مَجْرُورًا بِالْإِضَافَةِ، پس اگر وہ مجرور بالاضافت ہو، لم تتقدم الحال علیہ اتفاقاً، تو اتفاقی طور پر حال کا اس سے تقدیم نہیں ہو سکتی۔ جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ جاءتنی مجردن عن الثیاب ضاربۃ زید، یہ زید ذوالحال ہے اور مجردن اس سے حال واقع ہے۔ اب حال کی یہاں پر تقدیم کی ہے تو یہ تقدیم جائز ہے؟ بولو، یہ تقدیم کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ زید یہاں پر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ تو جب زید ضاربہ سے مقدم نہیں ہو سکتا تو جو زید کا تابع ہے یعنی مجردن، یہ بھی یہاں پر مقدم نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ جو جملہ ہے جاءتنی مجردن عن الثیاب ضاربۃ زید، یہ یہاں پر مکمل طور پر نحوی اعتبار سے اس میں غلطی ہے، یہ خطا ہے، یہ صواب نہیں ہے۔ جاءتنی یہ عبارت ہو جائے گی جاءتنی ضاربۃ زید مجردن عن الثیاب، جاءتنی
ज़ारिबतु ज़ैदिन, मेरे पास आई ज़ैद को मारने वाली। हाँ, इस हाल में कि वो ज़ैद क्या था, मुजर्रदन अन सियाब, उसके कपड़े भी नहीं थे, तो उसकी जो पिटाई करने वाली थी वो औरत, वो मेरे पास आई है। तो ये यहाँ पर जो मुजर्रदन अन सियाब है, ये मुजर्रद हाल वाक़े है किससे, ज़ैद से वाक़। ये मतलब नहीं है कि वो मारने वाली जो थी वो मुजर्रद अन सियाब होकर आ गई मेरे पास, तो ये वाला माना मुराद नहीं है। वज़ालिका, उसकी वजह क्या है, वज़ालिका लिअन्नल हाल ताबिउन, ये इसलिए कि ये जो हाल है ये ताबे होता है, और ये जो ताबे होता, ये हाल ताबे होता है, वह फ़रउन लिज़िल हाल, और ज़ुल्हाल के लिए ये फ़रा है। वल मुज़ाफ़ इलैहि, और मुज़ाफ़ इलैहि ला यतक़द्दमु अलल मुज़ाफ़ि, ये मुज़ाफ़ पर मुक़द्दम नहीं हो सकता, फ़ला यतक़द्दमु ताबिउहु अयज़न, तो उसका जो ताबे होगा वो भी मुक़द्दम नहीं हो सकेगा। बिल्कुल आसान और वाज़ह सी बात है। दूसरे मजरूर की सूरत है मजरूर बिहरफिल जर। तो मजरूर बिहरफिल जर में इख्तिलाफ़ है। इमाम सीबवी और अक्सर बिसरीन हज़रात यमनऊन तक़दीमहा अलैहि लिल्इल्लतिल मज़कूरति, वो ये फरमाते हैं कि जिस तरह ज़ुल्हाल वो मुज़ाफ़ इलैह हो और उस पर हाल की तक़दीम नहीं हो सकती, इसी तरह ये जब ज़ुल्हाल मजरूर बिहरफिल जर हो उस पर भी हाल की तक़दीम नहीं हो सकती। वजह क्या है, वजह वही है जो आप लोगों ने पढ़ लिया कि जी हरूफ जारा ये मतबू होते हैं और जर जो मजरूर होते हैं वो उसका ताबे होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हरफ जर बाद में आ जाए और जो उसका मजरूर हो वो पहले आ जाए। तो जैसे मुज़ाफ़ पर मुज़ाफ़ इलैह की तक़दीम नहीं हो सकती, इसी तरह हरूफ जारा पर उसके मजरूर की भी तक़दीम नहीं हो सकती। तो ये तो जो हाल है ये तो उसके मजरूर का ताबे है। तो जब मजरूर बज़ात ख़ुद हरफ जर से मुक़द्दम नहीं हो सकता, तो ज़ाहिर है जो उस मजरूर का ताबे होगा वो बदरजे अवला मुक़द्दम नहीं हो सकेगा। तो ये इमाम सीबवी और अक्सर अहले बसरा हज़रात जो है वो यही फरमाते हैं। फ़सीबवी व अक्सरुल बसरियती, तो अल्लामा सीबवी और अक्सर बिसरी हज़रात यमनऊन तक़दीमहा अलैहि, वो मना करते हैं इसका, यानी इस हाल का इस तरह के ज़ुल्हाल पर मुक़द्दम होने को, लिल्इल्लतिल मज़कूरति, मज़कूरा इल्लत की वजह से। वह हुवल मुख्तार इंदल मुसन्निफ़, और मुसन्निफ़ के नज़दीक भी मुख्तार यही है। इसी वजह से मतन का हिस्सा जो बनाया है वो क्या कहा, वलिक़ाल वलिहाज़ा क़ाल अलल असह, इसी वजह से मुसन्निफ़ ने क्या फ़रमाया, अलल असह। मतन में क्या है, वला अलल मजरूरी अलल असह, और मजरूर ज़ुल्हाल पर भी हाल की तक़दीम नहीं हो सकती, अलल असह। मुतलक़ तौर पर मजरूर को ज़िक्र करके क्या कहा कि जी सही यही है कि हाल की तक़दीम नहीं हो सकती। मतलब उनके नज़दीक ज़ुल्हाल मजरूर की कोई भी शक्ल हो उस पर हाल की तक़दीम नहीं हो सकती। जबकि बाद हज़रात ने फरमाया कि ये जायज़ है। बाद हज़रात ने क्या फ़रमाया कि ये जायज़ है। कौन सी वाली सूरत, जब मजरूर बिहरफिल जर हो। इजाफ़त वाली शक्ल में तो आप लोगों ने पढ़ लिया ना कि इत्तिफ़ाक़ है, लेकिन ये इत्तिफ़ाक़ की सूरत नहीं है। तो वो फरमाते कि जायज़ है। जायज़ क्यों है, वो फरमाते हैं ये कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। कुरान पाक में ये कुरान करीम की आयत है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। इस आयत मुबारका में ये जो लफ्ज़ काफ़ा है ये हाल वाक़े है, और इसका ज़ुल्हाल वो फरमाते हैं कि अन्नास है। इसका ज़ुल्हाल वो क्या फरमाते हैं कि अन्नास है। लिहाजा यहाँ पर देखे अन्नास मजरूर बिहरफिल जर है और काफ़तन उससे हाल वाक़े है, लिहाजा इस वजह से वो फरमाते हैं कि जी ज़ुल्हाल जब मजरूर बिहरफिल जर हो तो उससे हाल की तक़दीम हो सकती है। अब ये दो सूरतों में फ़र्क क्यों हो गया? मजरूर तो बिहरफिल जर भी है और मजरूर बिल इज़ाफ़त भी है। तो हरफ जर वाली सूरत में इख्तिलाफ़ है और इज़ाफ़त वाली सूरत में इत्तिफ़ाक़ है। तो दोनों जब मजरूर हुए तो एक में इत्तिफ़ाक़ और दूसरे में इख्तिलाफ़ क्यों है? उसका जवाब ये देते हैं कि असल में इज़ाफ़त में और हरफ जर में फ़र्क है। वो ये है कि हरूफ इज़ाफ़त की वजह से तो ज़ाहिर है अफ़ाल में तो इज़ाफ़त हो ही नहीं सकती, तो इज़ाफ़त का तो अफ़ाल के साथ कोई ताल्लुक़ ना रहा। जो हरूफ जारा हैं, हरूफ जारा आप लोग पढ़ चुके हो कि बाज़ मरतबा एक फ़ेल मुतअद्दी को, फ़ेल लाज़िमी को मुतअद्दी बनाया जाता है हरफ जर के ज़रिए से। जैसे ज़हाबा है, अब ज़हाबा का माना क्या होता है? जाना।
ذہبہ کا معنی جانا ہوتا ہے، جانا یہ ایک لازمی معنی ہے، لیکن جب ہم اس کو باب افعال پر جو ہے وہ اس کے ساتھ حروف کیا لگا دیں، با لگا دیں، حرف جر لگا دیں اور یوں کہہ دیں ذہبت بہ، ذہبت کا معنی میں گیا، لیکن ذہبت بہ کا معنی کیا ہو جائے گا، میں لے گیا اس کو، تو لہٰذا اس طرح اس با حرف جر کی وجہ سے ایک لازمی فعل کیا ہو گیا، متعدی ہو گیا۔ اب متعدی بنانے کی اور بھی صورت ہیں، وہ کیا صورت ہیں کہ جی لازمی فعل کو باب افعال پر یا تفعیل پر لے جاؤ۔ اب ذہبہ ہے، ذہبہ کو کہاں پر لے جاؤ، افعال پر، تو کیا ہو جائے گا، اذہبہ۔ ہاں تو یہ اذہبہ یہاں حمزہ لگ گیا، یہ حمزہ کے لگنے کی وجہ سے ایک حرف کا اضافہ ہوا، اس ایک حرف کی وجہ سے وہ متعدی بن گیا، اور یہ جو ایک حمزہ ہے یہ اس فعل کا جز ہے، یہ اس فعل کا جز ہے۔ اسی طرح باب تفعیل پر لے جاتے ہیں، ہاں صرفہ کا معنی کیا ہے، پھرنا، لیکن جب ہم اس کو صرفہ بنائیں، درمیان میں ایک را کو ہم نے ڈبل کر دیا تو کیا ہو گیا، اس کا معنی پھیرنا ہو گیا، صرفہ یصرف، تصریفاً کا معنی کیا ہوتا ہے، پھیرنا۔ تو یہ اس طرح یہ دیکھیں ایک حرف ملایا اور ایک حرف کی وجہ سے وہ متعدی بن گیا، اور یہ ایک حرف کوئی زائد چیز نہیں ہے بلکہ یہ اسی فعل کا ایک جز ہے۔ تو وہ حضرات فرماتے ہیں کہ جی فرق یہ بنا کہ جب یہ فعل متعدی ہوا اس حرف کے ذریعے سے، تو اس کے متعدی ہونے کی وجہ سے گویا کہ یہ اس فعل کا ہی جز ہے۔ تو جب ہم اس با کو بالفرض ہم اس فعل کا جز بنائیں ذہبت بہ میں، با کو ہم نے جوڑ لیا کس کے ساتھ، ذہبت کے ساتھ، تو یہ جو ظاہری طور پر مجرور ہے ذہبت بزید، ذہبت بزید میں جو ہے زید یہ لفظی طور پر مجرور ہے، لیکن حقیقت میں یہ مجرور نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، با کی وجہ سے ذہبت متعدی بن گیا۔ تو جیسے باب افعال کے حمزہ کی وجہ سے متعدی بنا، باب تفعیل کے تضعیف کی وجہ سے وہ متعدی بنا، اور وہ تضعیف اور حمزہ اس فعل کا جز اور حصہ ہے، اسی طرح یہ حرف جر بھی اس فعل کا حصہ بن جائے گا۔ تو حقیقت میں جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوتے ہیں یہ مجرور حقیقت میں مجرور نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہوتے ہیں، یہ منصوب ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ ذوالحال اگر منصوب ہو یا مرفوع ہو تو حال کی تقدیم ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، بولے ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے اس کی وجہ سے، جبکہ اضافت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، تو وہاں اتفاقی بات ہو گئی اور یہاں اختلافی۔ تو فرماتے ہیں وَلَعَلَّ الْفَرْقَ، یہ لعل کے ساتھ کیا کہ جی یہ ہم اپنی طرف سے ایک صورت بیان کر رہے ہیں کہ جی شاید فرق حرف جر اور اضافت میں یہ ہو ان الحرف معد للفعل، کہ یہ حرف جر جو ہوتا ہے یہ فعل کو متعدی بنانے والا ہوتا ہے حمزہ اور تضعیف کی طرح، اور جیسے حمزہ اور تضعیف یہ فعل کا جز ہے تو اسی طرح فَكَأَنَّهُ مِن تمام الفعل، تو اسی طرح یہ جو حرف جر ہے یہ بھی فعل کے تمام ہونے سے ہے اور اس کے بعض حروف میں سے ہے۔ فَإِذَا قُلْتَ، پس جب تم کہہ دو ذَهَبْتُ رَاكِبَةً بِهِندٍ، ذَهَبْتُ راکبتاً بہندن، تو گویا کہ تم نے یوں کہا اذهبت راکبتاً ہندن، اذهبت راکبتاً ہندن، فالمجرور بحسب الحقیقت، لہذا یہ مجرور حقیقت کے اعتبار سے لیس مجروراً، یہ مجرور ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس وجہ سے دونوں مثالوں میں فرق ہو گیا۔ اب رہ گئی وہ بات کہ جی جو بعض حضرات کہتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تو ایک طرف تو امام سیبویہ ہے، نحو کے بڑے امام ہے، دوسری طرف جو ہے ان کے ساتھ اکثر اہل بصرہ بھی ہیں، اکثر اہل بصرہ بھی ہیں، اور ان میں جو ہے وہ ان کی رائے کا بڑا اعتبار ہوتا ہے، بصریین کا بھی اور امام سیبویہ کا بھی۔ تو پھر یہ کیسے ان کا ایک قاعدہ قرآن پاک کی آیت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جو ہے وہ اس میں انہوں نے تعویل کی ہے۔ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ، اب اس کا اس استدلال کا جواب، اس استدلال کے جواب میں جو ہے وہ 3 مذہب ہے،
کتنے جواب ہیں؟ 3 جواب ہیں۔ پہلا جواب جو امام زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافتن ہے یہ للناس میں جو الناس ہے اس سے حال نہیں ہے، بلکہ وما ارسلناک میں جو کاف ہے اس سے حال ہے۔ کافتن کس سے حال ہے؟ ان کے مطابق الناس سے حال ہے۔ علامہ زجاج نے کیا فرمایا؟ یہ ارسلناکا کی جو کاف ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے اور یہ اس سے حال ہے۔ وہ پہلے آ گیا، یہ بعد میں ہے، تو کوئی اعتراض والی صورت ہو۔ اب ان پر اعتراض ہوگا کہ جی کافتن میں تو تانیث ہے، کاف ضمیر تو مذکر کی ہے، اور جو کافتن میں ہے وہ اس کے ساتھ تا لگی ہوئی ہے، اور تا یہ کس بات کی علامت ہے؟ اس کے مؤنث ہی۔ تو ذوالحال مذکر ہو تو اس سے حال کا مذکر ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کا جواب دیا کہ جی یہ تا تانیث نہیں بلکہ یہ تا مبالغے کا ہے۔ یہ تا کیا کس چیز کے لیے ہے؟ یہ مبالغہ کے لیے ہے، لہذا وہ والا اعتراض بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا جواب دیکھیں۔ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ، بعض حضرات نے، یعنی جو امام زجاج کی طرف منسوب ہے، انہوں نے جواب دیا عن هذا الاستدلال، اس استدلال سے بجعل کافتن حالا عن الکاف، کافتن کو کاف ضمیر سے حال بنانے کے ساتھ پھر اعتراض ہوگا۔ اس کا جواب دیا کہ یہ والتاء للمبالغۃ، تا کس کے لیے؟ دوسرا جواب علامہ زمخشری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جو کافتن ہے یہ حال ہے ہی نہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کافتن یہ حال نہیں ہے بلکہ یہ مفعول مطلق ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے۔ اب وہی ہو جائے گا کہ یہ مفعول مطلق ہے تو وہ تو ماقبل والے فعل کا ہم معنی ہم لفظ ہونا چاہیے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ مفعول مطلق ہے، واسطے کے ساتھ مفعول مطلق کے قائم مقام ہے۔ پوری عبارت یوں تھی وما ارسلناک الا رسالۃ کافۃ، وما ارسلناک الا رسالۃ کافۃ، تو رسالۃ موصوف یہاں پر محذوف ہے، کافۃ اس کی صفت ہے، لہذا اس طرح یہ دونوں مل کر ارسلنا فعل کے لیے کیا بنیں گے؟ مفعول مطلق۔ 2 جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جی یہ بذات خود ایک مصدر ہے، یہ بذات خود کیا ہے؟ ایک مصدر ہے، جیسے الکاذبہ کا لفظ ہے، العافیہ کا لفظ ہے، اسی طرح جو ہے یہ بذات خود ہی ایک مصدر ہے، جیسے 2 اس کے وزن دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے 3 طرح کے جو ہے وہ جواب انہوں نے دیے ہیں۔ جی سمجھ آ گئی؟ تو پہلا جواب کیا ہوا کہ جی یہ الناس سے حال نہیں ہے بلکہ کس سے حال ہے؟ کاف ضمیر سے حال ہے۔ دوسرا جواب کیا ہوا کہ جی یہ مفعول مطلق ہے، لیکن مفعول مطلق بالواسطہ ہے، ٹھیک ہے، رسالتاً کافتاً۔ تیسرا مذہب کیا ہے کہ جی یہ مصدر ہے بذات خود، یعنی ان کے نزدیک یہ مفعول مطلق ہے بغیر کسی واسطے سے بذات خود ہی، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ان کے لیے فعل محذوف نکالیں گے تو یوں نکالیں گے وما ارسلناک الا یکف کافتاً، وما ارسلناک الا، ٹھیک ہے، تو یہ الکافہ الکاذبہ کی طرح اور العافیہ کی طرح، جیسے کاذبہ عافیہ مصدر ہے اسی طرح کافہ بھی مصدر ہے، اور یہ مفعول مطلق ہے بذات خود، اور ان کا فعل یہاں پر محذوف ہے۔ لیکن شارح نے فرمایا والکل تکلف و تعسف، یہ سارے کا سارا تکلف اور تعسف ہے، خود اپنے آپ کو تنگی میں ڈالنے والی بات ہے کہ جی ہم اس کو وہ بنائے، یہ ساری چیزیں اس میں تکلفات ہیں۔ تکلفات کیا ہیں؟ دیکھیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ یہ حال سے ہے، وہ کاف سے حال ہے، اور پھر تا مبالغے کے لیے، تو تا کو مبالغے کے لیے بنا دینا، ٹھیک ہے، یہ بھی ظاہر سے ہٹنے والی بات ہے۔ اسی طرح رسالت کو محذوف ماننا، یہ بھی کیا ہے؟ ظاہر کے خلاف ہے۔ اسی طرح کافہ کو الکاذبہ العافیہ کی طرح بطور مصدر کے ماننا، یہ بھی کیا ہے؟ عام معروف اور مشہور نہیں ہے۔ تو جو معروف اور مشہور کام ہے وہی کیے جائے، غیر معروف اور غیر مشہور کام کی طرف کیوں جایا جائے؟ یہ تو محض تکلف ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ یہی کرے جیسے ہے کہ الناس جو ہے یہ ذوالحال ہو اور کافتن سے کیا ہو؟ یہ حال ہو۔ جی ترجمہ ہو گیا اس کا؟ ہے
وبعضهم اور دوسرے حضرات جواب دیتے ہیں اس کا بجعلها صفت المصدر، اس کو مصدر کی صفت بنانے کے ساتھ، یعنی یوں ہو جائے گی عبارت ای رسالتاً کافتاً، اور بعض نے جواب دیا بجعلها مصدرا، اس کو بذات خود مصدر بنانے کے ساتھ، جیسے الکاذبہ اور العافیہ، لیکن یہ سارے کے سارے تکلف ہے اور تعصب ہے، تنگی ہے، مشقت ہے۔ 5 منٹ رہتے ہیں۔ وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى هَيْئَةٍ صَحَّ أَن يَقَعَ حَالًا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ جو ایک اختلافی مسئلہ ہے اس کو بیان فرمایا کہ جی حال کون کون سی چیزیں بن سکتی ہیں، حال کون کون سی چیزیں بن سکتی ہیں۔ ماتن کا نظریہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہیئت پر، ہیئت سے مراد اس کی شکل اور شباہت نہیں ہے بلکہ ہیئت سے مراد حالت ہے، جس کو صفت بھی بول لیتے ہیں، تو ہر وہ چیز جو ہیئت پر، صفت پر دلالت کرے، حالت کا بیان کرے، اس کا حال واقع ہونا صحیح ہے، بغیر اس میں کسی طرح کی تعویل کے، بغیر اس میں کسی طرح کی تعویل کے۔ بس مقصود کیا ہے حال سے مقصود یہ ہے کہ جی فاعل کی حیت اور حالت کو بیان کرے، مفعول کی حیت اور حالت کو بیان کرے، تو ہر وہ کلمہ چاہے مشتق ہو چاہے غیر مشتق ہو، چاہے وہ مفرد ہو چاہے وہ جملہ ہو، جب وہ اس کی حالت کو بیان کرے اور اس کو حالت کے بیان کرنے کی اس میں استعداد اور صلاحیت ہے، تو بس ہر وہ چیز کیا ہے، وہ حال ہے، اس میں کسی طرح کی تعویل نہیں کریں گے۔ جبکہ جمہور نحوی حضرات نے یہ شرط لگائی ہے کہ جی حال کا مشتق کا صیغہ ہونا ضروری ہے۔ حال کیسے ہونا چاہیے؟ مشتق ہونا ضروری ہے۔ پھر اگر کسی جگہ پر اسم جامد آ جائے حالت بیان کرنے کے لیے اور وہ حال واقع ہو، تو ان کے نزدیک بھی ایسا واقع ہے، ان کے نزدیک ایسے نہیں ہے کہ جی حال میں واقع ہونے والا کلمہ صرف وہ مشتق کا ہوگا، ان کے نزدیک بھی مشتق بھی ہو سکتا ہے، غیر مشتق بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں مذہبوں میں فرق یہ ہے کہ صاحب کتاب کے نزدیک بغیر کسی تعویل کے ہی وہ حال ہے، اور ان جمہور حضرات کے نزدیک کیا ہے، اس میں تعویل کریں گے، اس میں اشتقاق کے ساتھ کیا کریں گے، اس کو کسی مشتق کی تعویل میں کریں گے، پھر وہ حال واقع ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا، جیسے اس کی آگے مثالیں ہیں۔ وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى هَيْئَةٍ، ہر وہ چیز جو ہیئت پر دلالت کرے۔ ہیئت کا لفظ دو چیزوں کے لیے، حالت اور صفت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور جو اس کی حرکات اور سکنات سے جو ہے وہ مل کر اور بن کر جو شکل بنتی ہے اس پر بھی اس کی دلالت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کیا ہیئت سے مراد شکل و شباہت، حرکات اور سکنات کی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، صفت ہے۔ اب دلالت کرنے والی چیز عام ہے، سواء کان الدال مشتقا او جامدا، برابر ہے کہ وہ دلالت کرنے والا کلمہ کیا ہو، مشتق ہو یا جامد ہو۔ صح ان یقع حالا، صحیح ہے کہ وہ کیا ہو، حال واقع ہو۔ یہ تو سارے ہی کہتے ہیں کہ جی اس طرح کوئی بھی چیز ہو حال واقع ہو سکتا ہے، تو فرماتے ہیں من غیر ان یؤول الجامد بالمشتق، بغیر اس کے کہ جامد کی تعویل کر لی جائے، کس کے ساتھ ہو، مشتق کے ساتھ۔ وہ نقطہ اختلاف یہ ذکر کیا کہ جمہور کے نزدیک اور صاحب کتاب کے نزدیک فرق کا جو نقطہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں تعویل کریں گے، اور صاحب کتاب کیا فرماتے ہیں، تعویل نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے لأن المقصود من الحال بیان الحیئہ، کہ یہ مقصود حال سے حیت کا بیان ہے، وہو حاصل بھی، اور وہ اس کے ساتھ یعنی اس میں جامد کے ساتھ بھی اور مشتق کے ساتھ بھی ہر ایک کے ساتھ حاصل ہے۔ وہذا رد علی جمہور النحات، اور یہ جمہور نحوی حضرات پر کیا ہے، حیث شرط، جہاں انہوں نے شرط لگائی ہے اشتقاق الحال، حال کے مشتق ہونے کی، وتکلفوا فی تعویل الجوامد بالمشتق، اور انہوں نے تکلف اٹھایا ہے جوامد کی تعویل میں مشتق کے ساتھ۔ ومع ھذا، لیکن یہ بھی ایک جو ہے وہ یقینی بات ہے اور واضح بات ہے کہ عام طور پر حال کا جو استعمال ہے وہ کیسے ہوا ہے،
وہ مشتق کے صیغے کے ساتھ ہوئے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ عمومی طور پر حال جب واقع ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے، وہ مشتق کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن اگر غیر مشتق بھی ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ بغیر تعویل کے ہی وہ حال واقع ہو جائے گا، جبکہ جمہور کے نزدیک اس میں تعویل کی جائے گی۔ فلا شک ومع ھذا، اور باوجود اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فلا شک کا کوئی شک نہیں، ان الاغلب فی الحال، کہ جی اغلب حال میں هو الاشتقاق، وہ کیا ہے، جیسے بسرن اور رتبن ہے، یہ ایک مثال ہے۔ ھذا بسرن اطیب منہ رتبن، ھذا بسرن اطیب منہ رتبن، اس مثال میں بسرن اور رتبن کا جو لفظ ہے یہ بغیر کسی تعویل کے حالت پر دلالت کر رہے ہیں، لہذا یہ حال واقع ہے مصنف کے نزدیک، یہ اسی شکل میں حال واقع ہے، اس میں کسی طرح کی تعویل نہیں کی جائے گی۔ درمیان میں بسرن کا معنی ذکر کیا کہ بسرن بولتے ہیں وہ کھجور ما بقی فیہ حموضہ، جس میں کچھ کٹھاس جو ہے وہ باقی ہو، صرف جو ہے وہ میٹھا نہ ہو۔ کھجور کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، آخر میں تو جا کر وہ بالکل وہ میٹھا ہی ہوتا ہے، لیکن شروع میں کچھ اس کے اندر جو ہے وہ دوسرا ذائقہ بھی ساتھ میں شامل ہوتا ہے۔ تو بسر کس کو بولتا ہے، وہ جو ابھی مکمل طور پر تیار نہیں ہوا بلکہ ابھی اس میں کچھ کٹھاس باقی ہے۔ اطیب منہ رطبن، رطب کس کو بولتے ہیں، وہو ما فیہ حلاوۃ صرفۃ، تو وہ فرماتے ہیں کہ جس میں صرف مٹھاس ہی ہو، اس میں کوئی اور ذائقہ نہ ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں فہما مع کونہما جامدین حالان، باوجود ان دونوں کے جامد ہونے کے یہ دونوں کیا ہے، یہ حال واقع ہے، اس لیے کہ یہ بصریت اور رتبیت کی صفت پر دلالت کر رہے ہیں، ان کی دلالت کی وجہ سے بصریت اور رتبیت کے، ولا حاجت الی ان یؤول، لہذا اس میں کسی طرح کی تعویل کی ضرورت